جوانی میں طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، عبادت کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اس لیے ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا لو۔ چنانچہ قیامت میں جو 5 سوال کیے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی بندہ قیامت والے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جوانی اور زندگی کیسے گزاری ہے۔ جوانی کا سوال، اور جوانی میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزارتا ہے تو اس کا اجر بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ ہے، کیونکہ جوانی میں عبادت سے ہٹانے کے جو تقاضے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کاروبار ہے، مال ہے، دولت ہے، سوچ ہے، فکر ہے، کھیل ہے، کود ہے، یہ ساری چیزیں جوانی میں عبادت سے ہٹانے والی چیزیں، کیونکہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب وہ سارے تقاضے بندے کو اللہ کی عبادت سے ہٹانے، اس کا نفس، شیطان، یہ دونوں اس زمانے میں مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں تو گناہ کا دل چاہے بھی تو بندہ گناہ نہیں کر سکتا، لیکن جوانی میں اگر دل چاہے گناہ کا تو بندہ گناہ کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی صرف کرتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں وہ عمل جو وہ جوانی میں کرتا رہا اور اب وہ نہیں کر سکتا ہے صرف اپنی ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی بغیر کیے اس کو اس عمل کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ جوانی میں کرتا رہا کوئی عمل، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ جوانی میں نماز کھڑے ہو کے پڑھتا رہا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا تھا، قاعدہ، قیام، رکوع، سجدہ بالکل صحیح طریقے سے کرتا تھا۔ جوانی میں روزے رکھتا تھا، نفلی روزے رکھتا تھا، ایامی 20 کے روزے رکھتا تھا۔ جوانی میں لوگوں کی خدمت کرتا تھا، خدمت خلق کرتا تھا، پڑوسیوں کا خیال کرتا تھا، کہیں کوئی کسی کو تکلیف ہوئی اس میں ان کی مدد کرتا تھا۔ اب کمزور ہے، نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو سارے اعمال وہ جوانی میں کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں بھی اس کو اس کا اجر اور ثواب دے گے۔ اسی لیے فرمایا کہ شبابہ کا قبل ہر، بڑھاپے سے پہلے پہلے۔ جوانی کو جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ عبادت کرے، لیکن عبادت کر نہیں سکتا۔ گھوڑے، گٹھے، یہ سب کام چھوڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، نفلی روزہ رکھنے کا دل کرتا ہے کہ روزہ رکھے لیکن رکھ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، اور قیامت والے دن یہ جو سوال ہے یہ سب سے پہلے ہوگا کہ زندگی اور جوانی آپ نے کیسے گزاری ہے۔ اگر اس سوال کا جواب دیا باقی سوالوں کے ساتھ تو پھر تو کامیاب ہے، بندہ اپنی جگہ سے ہلے گا، جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ دوسری جو چیز ہے صحت کا قبل سقم، تندرستی کو بیماری سے پہلے پہلے غنیمت جانا۔ اللہ نے صحت دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ جوانی اور صحت ہے، کیونکہ دنیا کے سارے کام صحت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ساری نعمتوں کا فائدہ، لذت اور صحیح معنوں میں اس کا لطف بندہ تب اٹھاتا ہے کہ جب وہ صحیح سالم ہو، صحت ہو، تندرستی ہو۔ بندہ کہتا ہے
جی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، چلو تھوڑا سا زندگی کے مزے لے لوں، جب بڑھاپے میں چلا جاؤں گا پھر اللہ کی عبادت کروں گا. یہ گارنٹی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی بھی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آتا ہے، دادا زندہ ہوتا ہے پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، دادا زندہ ہوتا ہے پڑ پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، باپ زندہ ہوتا ہے بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں بڑھاپے تک جاؤں گا اور بڑھاپے میں جا کے جب میرے سارے اعضاء کام چھوڑ دے اور گناہ کرنے کی طاقت میری ختم ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اس انتظار میں رہنے کا نہیں ہے، بلکہ صحت کے دور میں اور صحت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نعمتان، اللہ کی دو نعمتیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں ہیں. اور وہ نعمتیں کیا ہے؟ الصحت والفراغ. ایک صحت ہے، تندرستی ہے، جب ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ساری زندگی تندرست رہوں گا، ساری زندگی میری صحت ٹھیک ہوگی. حالانکہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام ایسے بنایا ہوا ہے کہ اگر اپنے اندر نہیں ہے آپ کو کوئی چیز نظر آنے والی تو گھر میں نظر آتی ہے. آپ کے والد ہے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 12 سال پہلے تندرست تھے، توانا تھے، طاقت میں تھے، قوت میں تھے. آپ دیکھ رہے ہیں آج وہ صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، کہیں شوگر لگی ہوئی ہے، کہیں بلڈ پریشر لگا ہوا ہے، کہیں گھوڑے گھٹے کام نہیں کر رہے ہیں، کہیں کوئی اور مسئلہ ہے. اس سے پہلے کہ یہ چیزیں آپ کو پکڑ لیں، اس کو غنیمت سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنی یہ جوانی اور اپنی یہ صحت والی زندگی کو صرف کر دیں. اور تیسری چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، غنا کا قبل فقر. آج آپ مالدار ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اور ویسے بھی جب بندے کے پاس مال دولت پیسہ آتا ہے تو یہ پھر سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہے تو گناہ کے اس کے پاس مواقع کم ہوتے ہیں، لیکن جب پیسہ آتا ہے، مال دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے تو گناہ کے مواقع بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ کلبوں میں جانا، پھر مختلف اس طرح کے برے کام، ظاہری بات ہے اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو گناہ کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں. اب گناہ کے مواقع زیادہ ہونے کے باوجود پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، پھر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی نا اللہ کو بہت برے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ کے سخت غصے میں آتے ہیں. ایک بادشاہ اور جھوٹا بھی. اب بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے. رعایا میں اگر کوئی بندہ جھوٹ بول لے تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بادشاہ ظالم ہے، حکمران ظالم ہے، یہ جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے اپنی جان چھڑا رہا ہے. لیکن بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، اللہ کو ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور دوسرا وہ بندہ کہ جو بوڑھا ہے اور زانی ہے. بوڑھا زناکار
کیونکہ بڑھاپے میں اس کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، پیچھے کوئی داعیہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے. پھر بھی اگرچہ جوانی میں بھی یہ کام گناہ ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ زیادہ گناہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ زانی، ایسا بوڑھا کہ جو بڑھاپے میں بھی زنا کرتا ہے. زنا تو وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس زنا کی طاقت نہیں ہے، لیکن زنا کے جو اسباب ہے اور اس کے جو دواعی ہے، یعنی بد نظری ہے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا، یہ بھی زنا میں آتا ہے. تو بڑھاپے میں اگر اللہ کو یہ بہت زیادہ ناپسند ہے یہ شخص. اور تیسرا عائل مستکبر، جس بندے کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور تکبر بھی کر رہا ہے. چلو جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اگرچہ اس کا تکبر کرنا بھی گناہ ہے، لیکن نہ اس کے تکبر کی سمجھ آتی ہے کہ چلو کوئی چیز ہے تو اس پہ تکبر کر رہا ہے. لیکن جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ تکبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شخص سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جو اپنا مالداری کا جو دور ہے اس کو غنیمت سمجھ لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یتیموں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں، مساجد میں، مدارس میں، اسی طرح رفاہی جتنے بھی کام ہیں، راستے میں پانی لگانے میں، سبیل لگانے میں، کنواں کھودنے میں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کل آپ کا دل کرے گا کہ جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو ابن آدم کا مال ہے نا، یہ 3 طرح کا ہے، باقی اس کا نہیں ہے. 2 ٹوک الفاظ میں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن آدم کا مال 3 طرح کا، اس کا یہ مال ہے، باقی اس کا کوئی مال نہیں ہے، یہ پیچھے والوں کا مال ہے. نمبر 1 آپ نے فرمایا اکل فافنا، جو کھایا اور ختم کر دیا. یہ پہلا مال ہے ابن آدم کا. ہر بندہ جو مال کماتا ہے، جو کھایا پیا آرام سے اور ختم کر دیا، یہ اس کا اپنا مال ہے. اور دوسرا لبسا فابلا، جو پہن لیا اور وہ سیدھا کر لیا. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، یہ اپنا مال ہے تمہارا. اور شریعت نے، اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا سمجھا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اچھا کھائے پیے، خود بھی کھائے پیے، اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائے پلائے اور اچھا پہنے. اور تیسرا مال بندے کا اپنا وہ ہے کہ جو اس نے آگے بھیجا اور اپنے لیے ذخیرہ کیا، جو اس کا بینک بیلنس ہے، جو قیامت والے دن اس کا کام آئے گا. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی مال ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ تو پیچھے والوں کا ہے، یہ اس کے ورثہ کا مال ہے. اسی لیے جو اللہ نے مال دیا ہے غنا کا قبل فقر، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، غنی ہے آپ، قیامت والے دن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ مال دولت آج جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ قیامت والے دن آپ کے لیے ذخیرہ ہوگا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس ہمارا وہ ہے کہ جو بینک میں پڑا ہوا ہے، حالانکہ اسلام کی نظر میں آپ کا بینک بیلنس وہی ہے کہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جتنا زیادہ خرچ ہوا اتنا آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا اور قیامت والے دن وہی کام آئے گا. اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے فراغت قبل شغلک، وقت کی قدر کرو، وقت کی. آج فراغت ہے، آج ہمارا نوجوان، بوڑھا، بچہ جتنا وقت کو ضائع کرتا ہے شاید ہی کسی اور چیز کو یہ ضائع کرتا ہے. وقت کا ضیاع بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہر بندہ وقت کو ضائع کر رہا ہے. 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور فضول قسم کے کاموں میں بچے لگے ہوتے ہیں، جوان لگے ہوتے ہیں، بلکہ آج کل تو
جو وقت کو ضائع کرنے کا سب سے بدترین راستہ ہے وہ موبائل کا استعمال ہے. موبائل سے جتنا زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے، خصوصاً جو جوان ہے وہ سارا دن پب جی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سارا دن، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. اگر آپ نے کھیلنا ہے تو کھیلنے کے لیے آپ کے پاس الحمدللہ ہماری کالونی میں تو یہاں کھیلنے کی جگہ ہیں، اور کھیلنے کی جگہ بھی ایسی کہ جو بہترین جگہ ہیں. میرے خیال میں ملک میں کسی بھی جگہ میں اس طرح کی جگہ میسر نہیں ہے. یہ بچے جائیں گراؤنڈ میں کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، کبڈی کھیلیں، جوڈو کراٹے سیکھے، کھیل بہت سارے کھیل ہیں، باسکٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، لیکن خدا را موبائل کی گیم نہ کھیلیں. گناہ کا گناہ اور ساتھ میں وقت کا ضیاع، اور آپ کو کوئی ذہنی یا جو جسمانی ہے آپ کی کوئی ورزش بھی نہیں ہے. آپ اگر گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اور نیت یہ ہو کہ میں گراؤنڈ میں کھیلوں گا اور اس کھیل کی وجہ سے مجھے طاقت آئے گی، قوت آئے گی، میرے جو ہے نا جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا، تو یہ جو آپ گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے ہیں آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، قوت طاقت میں اضافہ ہوگا. اس لیے وقت کا ضیاع، ساری رات، سارا دن یہ اسی موبائل میں بچے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغل. ایک ٹائم بیٹا آئے گا آپ کے پاس کوئی فارغ ٹائم نہیں ہوگا، صبح کو ایک نوکری، شام کو دوسری نوکری، اور جب گھر واپس آؤ گے تو پھر گھر والی نوکری کرو گے. اس لیے آپ کے پاس ابھی ٹائم فارغ ہے. اس فارغ ٹائم کو جو 3 کام کر لو، آپ 3 کام کر لو، زیادہ نہیں کرنے ہیں آپ نے، 3 کام کر لو. ایک کام تو یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اپنی توجہ پوری مرکوز رکھیں. دوسرا کام یہ کرے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کے لفظی اور اس کے جو معانی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ دوسرا کام ہے آپ کے لیے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. یہ 3 کام آپ کر لیں. جو پڑھائی کر رہے ہیں آپ، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، اس کی طرف اپنی پوری توجہ مرکوز رکھیں. آپ اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں، اپنی پڑھائی کا ٹائم ہے. ساتھ میں قرآن کریم کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں. اور یہ جو موبائل کی وبا ہے، بیماری ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اس کو ترک کر دیں. اپنی ساری صلاحیتیں، آپ کے والدین آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ سارا دن آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے جتنی بھی آپ کی ضروریات ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو شاید نہیں پتا کہ یہ کتنی مشکل سے یہ آپ کی پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے، کتنی مشکل سے وہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ وہ سارا موبائل پہ خرچ کر کے، موبائل پہ لگا کر کے ان کا پیسہ اڑا رہے ہوتے ہیں.